بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے آ گیا ہوں نومیریکل انالیسس لیکچر نمبر 35. اس سے پہلے جو سیگمنٹ تھا جس میں ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن کی بات چیت کی تھی وہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب نے ڈسکس کیا تھا, اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. جی ہاں, میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں نومیریکل انالیسس, اور یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. یہ جو نیا چیپٹر ہے, نیا سیگمنٹ ہے, اس میں ہم کیا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں بات چیت کریں گے. اس سے پہلے جو سیگمنٹس ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جس میں ہم نے بات چیت کی ہے وہ ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن کی بات چیت تھی. اس سے پہلے انٹرپولیشن کی ہم نے بات کی تھی, پھر آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کی بات کی تھی, سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی, نان لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی. یہ سارے کے سارے ہم نے کیا تھا, ہم نے نیومیریکل سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کی تھی, چاہے وہ آپ کے پاس ڈفرینشیل آپریٹر تھے یا آپ کے پاس انٹرپولیشن تھا, تو ہم نے ہمیشہ نیومیریکل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. تو یہ جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جسے نومیریکل انالیسس کہتے ہیں یا نومیریکل میتھڈ کہتے ہیں, کمپیوٹیشنل میتھڈز بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں جو کچھ بھی آپ نے میتھمیٹکس پہلے پڑھا ہے, ایف ایس سی میں پڑھا ہے یا یہاں پہ بھی پڑھا ہے, اس کو ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے ہم نومیریکل ویلیوز نومیریکل سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف طریقہ کار ہم نے آپ کو بتائیں, اور یہ طریقہ کار اس لیے بتائیں کہ آپ ان کو فارمولیٹ کر کے اچھا سا کمپیوٹر پروگرام لکھ سکیں. اور یہ جو کیلکولیشن پہلے ہم مینول کرتے تھے, ہاتھ سے کرتے تھے, اس کی اب ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر آپ اچھا سا کمپیوٹر پروگرام لکھ لیں. اس چیپٹر میں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, پہلے انٹروڈکشن تھوڑا سا آج بات چیت ہوگی ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں, کہ ڈفرینشیل ایکویشن آتی کہاں سے ہیں اور ان کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے اور اس کو کیوں سالو کرتے ہیں, کس طرح سے سالو کرتے ہیں. یہ جو چیپٹر ہے, یہ ٹاپک ہے ڈفرینشیل ایکویشنز, آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوگا, ڈسکس کیا ہوگا. جی ہاں, ڈفرینشیل ایکویشنز اگر آپ نے ورچوئل یونیورسٹی کے نوٹس دیکھیں یا لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہی آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا. وہ بھی لیکچرز دیکھ لیں, لیکن یہاں پر ہم اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں گے, ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں گے. اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار ہیں, اس میں ٹیلر سیریز ہے یا ٹیلرس میتھڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں, دوسرا آئلرس میتھڈ ہے یا کچھ لوگ اس کو یولر بھی کہتے ہیں, آئلرس میتھڈس میں کہوں گا. اس کے بعد رونگے-کوٹا میتھڈ ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ بھی پہلے ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا, لیکن آج اس کو ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں, آج کا مطلب ہے کہ اس سیگمنٹ میں مختلف پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. اس کے بعد پریڈکٹر کریکٹر میتھڈ ہے. یہ چار طریقہ کار ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ جو ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں بیسیکلی فزیکل فنامنن ہوتے ہیں, نیچرل فنامنن ہوتے ہیں, وہاں سے ڈرائیو کی جاتی ہیں, وہاں سے یہ آتی ہیں. اگر ان کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں اور فارمولیٹ کرنے کے بعد جو ایک میتھمیٹیکل انٹیٹی آتی ہے وہ زیادہ تر ڈفرینشیل ایکویشن فارم میں ہوتی ہے, اور یہ اس جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ریٹ آف چینج کی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور سے آج کل آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو بال جب پھینکتے ہیں تو اس کی جو موشن ہوتی ہے نا, پروجیکٹائل موشن ہوتی ہے, اور اگر پروجیکٹائل موشن کو آپ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی. کوئی سمپل ہارمونک موشن کی بات کی تھی آپ نے, ایک پینڈولم کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, یہ گھڑی چلتی ہے گھر کے اندر جس کے اندر کا پینڈولم ہے, وہ جو موشن ہوتی ہے وہ بھی کیا ڈسکرائب کی جا سکتی ہے ڈفرینشیل ایکویشن سے. اسی طریقے سے اکنامکس کے اندر, اور کسی وقت میں نے شاید یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مورٹیلٹی ریٹس ہوتے ہیں یا کسی جگہ خدا نخواستہ پیڈیمک ہو جائے, کسی جگہ کوئی وبا آ جائے, اس کو اگر آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے تو شاید اسی طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کس فارم میں, یعنی ڈفرینشیل ایکویشن فارم میں. اس کے علاوہ کیا چیز ہے, آبادی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی خاص ریٹ سے بڑھ رہی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی کم ریٹ سے بڑھ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ڈفرینشیل ایکویشن, بلکہ کی ہی جاتی ہے ڈفرینشیل ایکویشن, اور وہاں سے اس کو ہم سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ڈفرینشیل ایکویشنز کی کئی فارمس ہیں, کئی طریقہ کار ہیں, کئی طریقے سے اس کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. ڈفرینشیل ایکویشن میں آج کل بڑا کام ہو رہا ہے, ابھی بھی بڑے عرصے سے کام چل رہا ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلرس کے زمانے سے یا آئلر کے زمانے سے کام چل رہا ہے, ابھی تک یہ چل ہی رہا ہے, اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے اچھے اچھے میتھمیٹیشین آج کل اس پہ کام کر رہے ہیں. کون کون سی ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہیں, آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن ہو سکتی ہیں, پارشل ڈفرینشیل ایکویشن ہو سکتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ دو ایک بڑے اچھے مضمون ہیں, دو ایک بڑے اچھے مضامین ہیں, جس میں کوانٹم میکینکس ہے, جس میں فلوئڈ میکینکس ہے. ابھی میکینکس کی جب بات چیت کرتے ہیں تو یہ ڈفرینشیل ایکویشن کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں. میکینکس جہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, میں خالی آرڈنری کلاسیکل میکینکس کی بات کر رہا ہوں, جہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے ڈفرینشیل ایکویشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کوانٹم میکینکس جب بھی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. فلوئڈ میکینکس آپ مختلف طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ہم کیا کرتے ہیں, نان نومیریکل سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم نومیریکل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ زیادہ تر کیا ہوگا, یہاں پر نومیریکل سولوشنس کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے, تو ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایمفیسائز کہ جو بھی نیچرل فنامننس ہو رہے ہیں, فزیکل فنامنن ہو رہے ہیں, یا
کوئی بھی بزنس فنومینن ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کو کسی وقت ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں، فارمولیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے پاس جو اینٹی آئے گی وہ ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی. اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اب اس کو دو حصوں میں ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن، ایک پارشل ڈفرینشیل ایکویشن. تو ہم ابھی اس وقت فوکس کریں گے آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس کے اوپر. پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کی ہم بات چیت نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ آپ کے پاس کرلی وائی بائی کرلی ٹی وغیرہ یہاں پر نہیں ہوگا. یہاں پہ ڈی وائی بائی ڈی ٹی ہوگا یا ڈی وائی بائی ڈی ایکس وغیرہ جو چیز ہوں گی یہاں پہ وہ ہم کنسیڈر کریں گے، یعنی آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کی بات چیت کریں گے. اب یہ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس کے بھی کئی طریقے کار ہو سکتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرسٹ ڈگری کی ہوتی ہے یا ہائر ڈگری کی ہوتی ہے. ہائر ڈگری سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جس وقت آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی پاور 2 ہو جائے یا پاور 3 ہو جائے، یعنی کہ وہ پاور ہے جس کو اسکوائر یا کیوب کی بات کہتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا ڈفرینشیل ایکویشن کی ڈگری ہوتی ہے. ہم زیادہ تر فرسٹ ڈگری پہ فوکس کرتے ہیں، فرسٹ ڈگری کو سالو کرنے کی یہاں پر بھی کوشش کریں گے. اس کے بعد فرسٹ ڈگری کے بعد اس کا ایک آرڈر ہوتا ہے، یعنی کہ ہائیسٹ آرڈر آف دا ڈفرینشیل آپریٹر پریزنٹ ان دیٹ ویری ڈفرینشیل ایکویشن ڈیٹرمنس دی آرڈر آف دا ڈفرینشیل ایکویشن. تو میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے اور اس ڈفرینشیل ایکویشن کو آپ اسکین کریں، دیکھتے چلیں، اور اگر جو بھی آپ کے پاس ڈفرینشیل آپریٹر ہے جو اس کا ہائیسٹ آرڈر ہے نا، جو بھی ہائیسٹ آرڈر ہے وہ اس ڈفرینشیل ایکویشن کا آرڈر کہلائے گا. مثال کے طور سے میں ایک ڈفرینشیل ایکویشن پڑھتا ہوں ویسے ہی، ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب پلس 3 ڈی اسکوائر وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس 8 ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس 5 وائی از اکول ٹو سائن ایکس. ابھی میں نے ایک ڈفرینشیل ایکویشن پڑھی ہے، ویسے ہی بولیے، اور اس کے اندر جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب، ٹھیک ہے نا. دیٹ واز دا ہائیسٹ آرڈر آف دا ڈفرینشیل آپریٹر پریزنٹ ان دس ویری ڈفرینشیل ایکویشن. یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن جو میں نے پڑھی ہے اس کا آرڈر 3 ہوگا. یہ آپ کو پہلے بھی پتا تھا، میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ابھی ہم فوکس کریں گے پہلے اسٹارٹ کرنے کے کہ فرسٹ آرڈر آف ڈفرینشیل ایکویشن پہ ہم فوکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو اس کو بھی آپ سالو کر سکتے ہیں انہی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے. تو جناب اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، فارملائز کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینشیل ایکویشن کا نومیریکل سولوشن کیسے معلوم کریں گے. یہ 3-4 طریقہ کار ہیں جو میں نے بتایا، جو آپ کے پاس اسکرین پہ بھی موجود ہیں. پہلی چیز کیا؟ ٹیلر سیریز سے ہم بات چیت کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے آئلرز میتھڈ کی. اب یہ آئلر میتھڈ وہی آپ کے پاس فرینچ میتھمیٹیشین ہے بہت پرانا، جس نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے میتھمیٹکس کے اندر، اور یہاں پر بھی اس کے طریقہ کار ہیں. اس طریقہ کار کو کافی دفعہ امپروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کافی ماڈیفائڈ میتھڈ بھی اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے جو 2 جرمن میتھمیٹیشین جسے رنگے اور کٹے کہتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک طریقہ کار آپ کو بتایا تھا، اور وہ طریقہ کار بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم پریڈکٹر میتھڈ ڈسکس کریں گے. یہ جو میں نے ابھی تقریر کی ہے، آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں، اس کو ذرا کوئکلی اسکرین پر دیکھ لیں. میں نے اس کو فارملائز کرنے کے لیے اسکرین پر بتا دیا ہے کہ لیٹس اسٹارٹ ود انٹروڈکشن. واٹ سارٹ آف انٹروڈکشن وی ہیڈ؟ آئی ہیو جسٹ گیون یو دا ڈیٹیل. Many problems in science and engineering when formulated mathematically are readily expressed in terms of ordinary differential equations with initial and boundary conditions. یعنی کہ ODE ordinary differential equations کی بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائنس اور انجینئرنگ اگر آپ کر رہے ہیں نا، فزکس پڑھ رہے ہیں مثال کے طور سے، آپ الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو اگر آپ فارمولیٹ کریں تو آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن آ جاتی ہے. مثال کے طور سے الیکٹرک سرکٹس ہیں. اب الیکٹرک سرکٹس کو اگر آپ فارمولیٹ کریں، اس کے جو کرنٹ فلو ہے کس طریقے سے فلو کر رہا ہے، کہ ریزسٹنس میں سے کس طرح سے جا رہا ہے، انڈکٹنس میں سے کس طرح سے جا رہا ہے، تو اس کو اگر آپ فارمولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھی سی ڈفرینشیل ایکویشن آئے گی. اور اس کا سولوشن ہم نے پہلے بھی معلوم کیا ہے، اب یہاں پہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. 2 چیزیں اور ہیں یہاں پہ، ایک انیشیل کنڈیشن اور باؤنڈری کنڈیشنز. یعنی انیشیل کنڈیشنز وہ ہیں جو آپ کے پاس شروع میں دی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ جس وقت آپ اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس جگہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے موشن آف یعنی کار، ٹھیک ہے، گاڑی چل رہی، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ گاڑی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے، یعنی یہ جو کار ہے کس جگہ سے اسٹارٹ کیا ہے، کہ پہلے اس کی اسپیڈ جو تھی، انیشیل جو ویلوسٹی تھی وہ 0 تھی یا کہیں سے آ رہی تھی. اگر آپ موٹر وے پہ ہیں، آپ اس کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں کہ اسپیڈ جو ہے 120 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جس جگہ پہ آبزرو کریں گے وہ اس کی انیشیل اسپیڈ ہوگی اس جگہ پہ جہاں سے آپ نے آبزرو کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 10 کلومیٹر تک، 20 کلومیٹر تک اس کی اسپیڈ کیسی رہی، بڑھتی رہی ہے، کم ہوتی رہی ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے، جو انیشیل کنڈیشن دی ہوتی ہیں، جہاں سے آپ کا ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، جہاں سے آپ کی آبزرویشنز اسٹارٹ ہوتی ہیں، وہ انیشیل کنڈیشنز کہتے ہیں. اگر انیشیل کنڈیشنز دی ہوئی ہیں آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن کے ساتھ، تو اسے ہم کہتے ہیں انیشیل ویلیو پرابلم یا انیشیل کنڈیشنز کہتے ہیں. اسی طرح باؤنڈری کنڈیشنز کیا ہے کہ باہر آپ کے پاس آؤٹر لمٹس کیا ہے، آخر میں کسی اور ٹائم پہ آپ نے دیکھنا ہے تو وہاں پر کیا اس کی
ویلیوز دی ہوئی ہیں. تو وہ باؤنڈری کنڈیشنز باہر کی طرف کرتے ہیں, انیشیل جہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو انیشیل کنڈیشنز پہ بعض دی ہوتی ہیں, بعض باؤنڈری کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہیں. اگر انیشیل کنڈیشن دی ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں انیشیل ویلیو پرابلم, اور اگر باؤنڈری کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں, باؤنڈری ویلیو پرابلمس. ٹھیک ہے, یہ باؤنڈری ویلیو پرابلمس بڑے امپورٹنٹ اور اہم ہوتے ہیں, اور یہ بذات خود ایک سبجیکٹ بائی اٹ سیلف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ باؤنڈری ویلیو پرابلمس کو جس میں ڈسکس کرتے ہیں. کئی طرح کے باؤنڈری ویلیو پرابلمس ہوتے ہیں. اگر کبھی موقع ملا تو اس کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا, بڑے انٹرسٹنگ سے, بڑے مزیدار سے یہ پرابلمس ہوتے ہیں. اب ایگزامپل لے لیں. یہی کس کی ایگزامپل, ڈفرینشیل ایکویشن کہاں سے آتی ہے, کس طرح سے آتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں دی ٹریجیکٹری آف اے بیلسٹک میزائل. میزائل کی میں نے بات چیت کی ہے, میزائل آپ نے فائر کیا ہے, اگر اس کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں اس طرح سے جا کے یہ وہ فائر ہوتا ہے, تو اس کو اگر دیکھیں اسی طریقے سے دا موشن آف این آرٹیفیشیل سیٹلائٹ ان اٹس آربٹ. ٹھیک ہے نا, وہ آربٹ کے اوپر ہی جو آپ کے پاس ورچوئل یونیورسٹی کے لیکچرز آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچ رہے ہیں آپ کے گھروں تک, اور وہ جو سیٹلائٹ ہے وہ آپ کے کسی آربٹ کے اندر چکر لگا رہا ہوگا. کہاں پر ہے, کس جگہ پر ہے, ہمارا بھی تو اپنا سیٹلائٹ ہے نا, تو یہ سیٹلائٹ وہاں اوپر موجود ہے پاک سیٹ کے نام سے, جس کے ذریعے یہ آپ کے پاس لیکچرز پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو اٹس آربٹ آر گورنڈ بائی آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے ڈفرینشیل ایکویشن سے ایکسپریس کیے جاتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات چیت کی, اس میں نے کیا کہا ہے, میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہو, کس کو اسٹڈی کرنا ہو, کہ آپ کے پاس جو سیٹلائٹ ہے اس کو کسی وقت دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر ہے یا کس اسپیڈ سے وہ موو کر رہا ہے, تو آپ ڈفرینشیل ایکویشن جو آپ کے پاس ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ بتا سکتی ہے آپ کو کہ اس کا حل کیا ہوگا, یعنی کس جگہ پر اس وقت آپ کا سیٹلائٹ ہے, کس اسپیڈ سے جا رہا ہے, کہاں پر ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو میزائل کی میں نے بات چیت کی ہے, اگر آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے, اس کو چیک کرنا ہے, تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی دیر کے بعد یہ اپنے ٹارگیٹ پہ ہٹ کرے گا, کتنے ڈسٹینس پہ ہٹ کرے گا, کس اینگل سے آپ نے فائر کیا تھا, کیا اس کی انیشیل ویلوسٹی تھی. یعنی ساری کی ساری چیزیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ پورے کا پورا فنومینا جو ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن آپ کو بتائے گی. ٹھیک ہے نا, اس کو آگے دیکھتے ہیں, کچھ تھوڑے سے اور ایگزامپل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہم نے بات چیت کی, یہاں پہ بیلسٹک میزائل کی بات کی ہے, اور کیا بات کی ہے, آرٹیفیشیل سیٹلائٹ کی بات کی ہے ان اٹس آربٹ. اس کے بعد ہے تھیوریز کنسرننگ الیکٹریکل نیٹورکس, بینڈنگ آف بیمس, اسٹیبلٹی آف ایئر کرافٹ ایٹسٹرا آر ماڈلڈ بائی ڈفرینشیل ایکویشنس. یہ تین چیزیں میں نے بتائیں کہ الیکٹریکل نیٹورکس ہیں جو آپ کے پاس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نیٹورک کس طرح کا ہے, کتنی کرنٹ جا رہی ہے, کس وقت یہ جلے گا, کس وقت نہیں جلے گا, کتنا سیف ہے, کس وقت سیف نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے بینڈنگ آف بیمس ہیں, یہ جو آپ کے پاس چھت ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بڑا ہیوی اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. اس ہیوی اسٹرکچر کو بڑی آسانی کے ساتھ مینٹین کیا جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ نے جو ہے اچھی طریقے سے فارمولیٹ کیا ہوا ہے. یہ جو اسٹیبل ہے پوری کی پوری بلڈنگ اسی وجہ سے اسٹیبل ہے کہ جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو صحیح طریقے سے فارمولیٹ کیا گیا, اس کو صحیح طریقے سے سالو کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کا جو گنبد ہوتا ہے یوں گولز ہوتا ہے, بڑی سمپل طریقے سے وہ اسٹیبل رہتا ہے, اسٹے کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کیا چیز ہے, بینڈنگ آف بیمس میں بھی ڈفرینشیل ایکویشنز استعمال کی گئی ہیں. اسی طریقے سے اسٹیبلٹی آف ایئر کرافٹ ہے, جو ایئر کرافٹ جو چل رہا ہوتا ہے نا, اب دیکھیں اس کے اندر اتنا زیادہ وزن ہوتا ہے, ٹنوں کے حساب سے وہ وزن اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی اسپیڈ بھی ہے, وہ اس طریقے سے بیلنس کرتے ہیں کہ ساری کی ساری فورسز جو ہوتی ہیں وہ اس کو پازیٹیو سائڈ میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. جب بھی وہ ایئر کرافٹ جو ہوتا ہے اسٹیبل ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, اگر اس کے اندر کسی وقت ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو بس تخوار کیا ہو سکتا ہے, کریش ہو سکتا ہے. کسی وقت جو ہے کراس ونڈ ذرا سی بہت ہوسٹائل ہو جائیں تو بھی کچھ ٹربولنس ہو سکتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اس کو آپ دیکھیں میتھمیٹیکلی فارمولیٹ کریں تو ڈفرینشیل ایکویشن آتی ہیں, اور جو سمپل سی ڈفرینشیل ایکویشن معصوم سی ایکویشنز ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے فنومینن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. پوری چیزیں آپ کو بتا دیں گے, پورے اس کا جو بھی ہے اسٹرکچر سارے کا سارا بتا سکتی ہیں. جیسے میں نے یہ ابھی بتائی نا مسجد کے گنبد کی مثال, تو یہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ کتنا لوڈ اور برداشت کر سکتی ہیں, کتنی یہ جو ہے اسٹریس برداشت کر سکتی ہیں. خدا نہ خواستہ کسی وقت ارتھ کو ایک آئے تو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی ریکٹر اسکیل کا یہ ارتھ کو ایک جو ہے برداشت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں ایک دفعہ بہت بڑا خطرناک قسم کا ارتھ کو ایک آیا تھا, اللہ میاں نے بچت کی. نیکسٹ, ٹو بی مور پریسائز دا ریٹ آف چینج آف اینی کوانٹٹی ود ریسپیکٹ ٹو اندر کین بی ماڈل بائی این آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن. یعنی جب بھی آپ کے پاس کوئی ریٹ آف چینج کی بات چیت کی جائے گی تو اس کو ہم نے ماڈل کرنا ہوگا, تو وہ ڈفرینشیل ایکویشن سے ماڈل کر سکتے ہیں. اب ریٹ آف چینج کہاں ہو سکتا ہے, ہر جگہ ہو سکتا ہے. بزنس میں ہو سکتا ہے, آپ کی مارکیٹنگ کے اندر ہو سکتا ہے, آپ کے سیلس فور کاسٹ کے اندر ہو سکتا ہے, اینڈ وغیرہ وغیرہ. یہ تو اسی طرح کے اکنامکس کے بڑے اچھے اچھے ماڈل ہیں اس کے اوپر جو ڈفرینشیل ایکویشن پہ بیس کرتے ہیں. یہ ڈفرینشیل ایکویشن جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں, چاہے وہ پریکٹیکل لائف ہے, ڈیلی لائف ہے, یا فزیکل فنومینن ہے, یا انجینئرنگ ہے,
میکینیکل انجینئرنگ جو ہے آپ اس سے بچ نہیں سکتے. آپ تھرمو ڈائنامکس میں بالکل ساری کی ساری ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہیں اینڈ وغیرہ وغیرہ. دیر آر ڈفرینٹ فارمز آف سولوشنس. ایک ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی نا جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے فرسٹ آرڈر کی ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو سالو کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 طریقے کار ہوتے ہیں. پہلے طریقہ کار کیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ ویریبل سیپریٹ کرتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس ہوموجینیس ایکویشن ہوتی ہے. اور تیسری کیا چیز ایکویشن ہوتی ہے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنس کی ہم نے بات چیت کی تھی, یا وہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر وغیرہ معلوم کیا تھا. یاد ہے جی ہاں, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے وہاں پہ انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا تھا. انٹیگریٹنگ فیکٹر اس لیے معلوم کیا تھا کہ میں ریوائز کر رہا ہوں کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر اس لیے معلوم کیا تھا تاکہ اس ایکویشن کو ہم ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن بنا سکتے ہیں. کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ پی کو الگ آئیڈینٹیفائی کر لیں, کیو کو آئیڈینٹیفائی الگ کر لیں, اور پی از اے فنکشن آف ایکس ہے اور کیو از آلسو فنکشن آف ایکس ہے. انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا تھا ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس. یاد آیا نا, انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا تھا ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف پی ڈی ایکس. یہ معلوم کرتے تھے آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے وائی انٹو انٹیگریٹنگ فیکٹر از اکول ٹو بگ انٹیگرل کیو انٹو انٹیگریٹنگ فیکٹر ڈی ایکس. یہ ذرا سا آپ کو ہلانے کے لیے بتایا تھا کہ ہاں یہ چیزیں بھی ہم نے کور کی ہوئی ہیں. اب یہ جو سولوشن آیا تھا ہمارے پاس یہ کلوز فارم سولوشن آیا تھا, ٹھیک ہے, کلوز فارم سولوشن تھا. Now closed form solutions may not be possible to obtain for every model problem. اب یہ ایک چیز آئی ہے, یہ ہم جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں آپ کو نومیریکل سولوشن آف ڈفرینشیل ایکویشن پڑھانے کے لیے تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں, آپ کے اندر اسپرٹ ہو, آپ کے اندر جذبہ ہو کہ ہاں جی اس کو ہم نے کرنا ہے. اگر ہم پہلے سے بتا دیں گے یار بیکار ہے, بالکل نہیں بیکار ہے, بہت کام کی چیز ہے. اگر ہم شروع میں بتائیں کہ جی بیکار سی چیزیں کو خاص نہیں ہے تو آدمی کون پڑھے گا. وی آر ٹرائنگ ٹو موٹیویٹ یو کہ جی اس کے بڑے اچھے سولوشن ہوتے ہیں اور جو آپ نے پہلے سولوشن ابھی تک پڑھے ہیں وہ ناکافی ہیں, کسی کسی جگہ پہ وہ سولوشنز اپلیکیبل نہیں ہوتے. یہی میں نے کہا کلوز فارمس آف سولوشنز may not be possible to obtain for every model problem while numerical methods exist to solve them using computers. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہے, numerical solutions exist کرتے ہیں, طریقہ کار موجود ہیں. یہ آئلر صاحب نے بھی اور آپ کے پاس جو میں نے بتایا تھا کہ ٹیلر صاحب نے بھی طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں, ان کو ہم ماڈیفائی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر فردر ریسرچ ہوتی جا رہی ہے. میں نے بتایا آج کل کافی ساری ریسرچ جو ہو رہی ہے فلوئڈ میکینکس میں ہو رہی ہے, کوانٹم میکینکس میں ہو رہی ہے, تھیوریٹیکل فزکس میں ہو رہی ہے, پارٹیکل فزکس میں ہو رہی ہے. آپ نے سرن کا نام سنا ہوگا, آپ نے جنیوا کا نام سنا ہوگا, جہاں پہ بہت بڑی ایک ٹنل بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ہائی اسپیڈ پارٹیکلس کو کولائڈ کریں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے, اس کو ڈسکس کریں گے, اس کو دیکھیں گے کہ کس کس طرح کے پارٹیکلس موجود ہیں. بہت سارے پارٹیکلس ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے مرہون منت ہیں ڈفرینشیل ایکویشنس کے. اس کے ساتھ ساتھ اب نئے کمپیوٹرز ہمارے پاس آ گئے ہیں, پاورفل کمپیوٹرز آ گئے ہیں, پاورفل پروگرامس آ گئے ہیں. ابھی جب سرن کی میں نے بات کی تھی تو میں گرڈ کی بتا دوں کہ گرڈ بھی ایک کمپیوٹنگ سسٹم ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. کسی وقت موقع ملا تو اس پہ بھی بات چیت کی جائے گی. تو یہ کمپیوٹرز کو استعمال کر رہے ہیں. آج کل تو ہائی پاورڈ کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں, ایک زمانہ تھا سپر کمپیوٹر کی بات کرتے تھے, آج کل کلسٹر کمپیوٹرز وغیرہ کی بات چیت چل رہی ہے. کیا کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں, فارملائز کرتے ہیں. ان جنرل اے لینئر اور نان لینئر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کین بی ریٹن ایز. اب کوئی بھی ڈفرینشیل ایکویشن ہے کسی طرح کی, یہ لینئر ہے, نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشن, اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں. کیا لکھا ہوا میں نے, ڈی ٹو دی پاور این وائی ڈیوائڈ بائی ڈی ٹی ٹو دی پاور این از اکول ٹو function of t y dy by dt and so on so forth d n minus 1 y over dt power n minus 1. اب یہ تو ایک سمپل سی ایکویشن لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ ایک سمپل سی ایکویشن نہیں ہے, یہ پورے کے پورے فنومینن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں, اس کو انالائز کریں تو آپ اس پہ کئی پیجز لکھ سکتے ہیں, کئی پیجز میں ایکسپلین کیا سکتی ہے. ایک لائن میں ہم نے لکھی ہے, اس لائن کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کافی ساری چیزیں پوشیدہ ہیں, چھپی ہوئی ہیں. اب یہ کیا چیز نظر آ رہی ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس n آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے, جس میں nth آرڈر کا جو ڈفرینشیل آپریٹر ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا ہے, باقی ساری کی ساری ڈفرینشیل ایکویشن رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ہے اس کا جو ہے جو ایکسپریشن ہے اس کے اندر ہائیسٹ آرڈر ڈفرینشیل آپریٹر کیا ہے, وہ n-1 ہے, یعنی ہائیسٹ آرڈر وہ ہے. اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فنکشن ہے, پورے کے پورے ایک ایکسپریشن موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب میں نے آپ کو ایک سمپل سی لائن میں بتایا ہے کہ کوئی بھی جنرلی لینئر اور لینئر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کین بی ایکسپریس ان دس فارم. تو دس از دا موسٹ جنرل ایکسپریشن آف اینی آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن. اس کے اندر دیکھیں کہیں کسی جگہ بھی پارشل ڈیریویٹو کا ذکر نہیں ہے, تو یہ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن ہے. ونس اگین اٹس ناٹ اے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن. ونس اگین here we shall focus on a system of first order differential equation of the form dy by dt is equal to function of ty. ہم نے کیا کہا ہے,
ہم یہاں پر فوکس کریں گے فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن میں ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹی اور وائی ہے, کوئی یہاں پر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈفرینشیل آپریٹر نہیں ہے. اب یہ جو ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک ایکویشن دکھائی تھی اور اس ایکویشن کو کمپیئر کریں تو یہاں پر کیا چیز ہے, اس میں ہم نے n کی جگہ 1 سبسٹیچیوٹ کر دیا, تو یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا ہے with the initial condition y t naught is equal to y naught which is called an initial value problem. اب یہ کیا چیز میں نے بتائی آپ کو, انیشیل ویلیو پرابلم بتایا, یعنی کہ dy by dt is equal to function of ty, اور جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ویلیو آف y at t naught is equal to y naught, یعنی کہ انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ جس وقت آپ جس جگہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, جہاں سے بھی آپ نے ٹائم ریفرنس پہ اسٹارٹ کیا, t is equal to 0 سپوز کر سکتے ہیں آپ, 1 بجے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, 2 بجے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, 3 بجے, یعنی کہ t naught کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے. دیٹ از دی اسٹارٹنگ کنڈیشن, انیشیل ٹائم جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے. تو یہ جناب آپ کے پاس انیشیل ویلیو پرابلم آیا, یہ وہیں سے آیا جہاں پہ ہم نے وہ لکھی ہوئی تھی ایکویشن آپ کے پاس d ٹو دی پاور n y اوور d ٹو دی پاور n. تو یہاں پر n کی قیمت صرف 1 ہے اور یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے. اور یہاں پر ہم فوکس کریں گے کہ جیسے میں نے بتایا کہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن پہ کیوں کریں گے جناب, فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن پہ, ہائر آرڈر پہ کیوں نہیں کریں گے, اس پہ بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں کس کے اندر, فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن میں. یعنی کہ یہ جو میں نے بھی ایک سینٹنس کہا ہے, یہ ایک میں نے کافی بڑی بات کہی ہے. بڑی بات یہ کہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں, آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹو اے فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. کیسے, کس طرح سے, ابھی دیکھتے ہیں. جی جناب آگے چلیں. آگے کیا کہا, اٹ از جسٹیفائڈ ان ویو آف دا فیکٹ دیٹ اینی ہائی آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن, اینی ہائر آرڈر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کین بی ریڈیوس ٹو اے سسٹم آف فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن بائی سبسٹیٹیوشن. یعنی کہ اگر ہم اسمارٹ سی سبسٹیٹیوشن کریں, کوئی اچھی سی سبسٹیٹیوشن کریں, تو ہم ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں کس کے اندر, فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر, اور دوبارہ سے سبسٹیٹیوٹ کریں گے اینڈ وی ول ایبل ٹو فائنڈ دی سولوشن آف ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. یہ اب ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل کنسیڈر اے سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن آف دا فارم y ڈبل ڈیش از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی وائی ڈیش. یعنی کیا لکھا ہے, y ڈبل ڈیش از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی وائی ڈیش. یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل آپریٹر ہے, کس آرڈر کا ہے, سیکنڈ آرڈر کا ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس کیا چیز ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ایکسپریشن ہے, کوئی ایک فنکشن ہے جس کے اندر آپ کے پاس ڈفرینشیل آپریٹر ہے, کس آرڈر کا ہے, وہ فرسٹ آرڈر کا ہے. دیٹ فنکشن f از آف ٹی وائی اینڈ وائی ڈیش. یعنی آپ کے پاس t بھی ہوگا, وہاں پہ y بھی ہوگا, اور dy بائی dt بھی موجود ہوگا. تو یہ ہم نے, ہمارے پاس یہ کہ اگر ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے تو اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹو فرسٹ آرڈر فارم میں. ہم کیا کریں گے, ہم ایک پیرامیٹر دوسرا انٹروڈیوس کر لیں گے p. نا انٹروڈیوسنگ دی سبسٹیٹیوشن p از اکول ٹو وائی ڈیش. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ وائی ڈیش کی جگہ p فرض کر لیں گے. وائی ڈیش از اکول ٹو پی ہے تو آپ کے پاس وائی ڈبل ڈیش کس کے برابر ہو جائے گا, جی وائی ڈبل ڈیش, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وائی ڈبل ڈیش ہمارے پاس پی کے برابر ہو جائے گا. اف وائی ڈیش از اکول ٹو پی, وائی ڈبل ڈیش ول بی اکول ٹو پی ڈیش. سو دی above equation reduces to a system of two first order differential equations such that y dash is equal to p and p dash is equal to function of t y p. کیا انٹرسٹنگ سی بات یہاں پر ہوئی, یہاں پر ہم نے آپ کی سہولت کے لیے ایک ہم نے نیا پیرامیٹر, نیا ویریبل انٹروڈیوس کیا. وہ کون سا ویریبل ہے, p ہے. ہم نے کہا وائی ڈیش کو آپ پی کے برابر فرض کر لیں. جب وائی ڈیش آپ کے پاس پی کے برابر ہو گیا تو وائی ڈبل ڈیش آپ کے پاس پی ڈیش کے برابر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یعنی کہ ایک سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں ٹو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن سے. واٹ آئی ہیو سیڈ دیٹ وی کین ریپلیس اے سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن بائی ٹو فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنس, آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس. یعنی کیا کہا یہاں پہ میں نے, وائی ڈیش از اکول ٹو پی, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا آ گیا, پی ڈیش از اکول ٹو فنکشن وائی ٹی اینڈ پی. سمپل سی بات ہے. تو یہ جناب وائی ڈیش از اکول ٹو پی اور پی ڈیش از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی پی. تو آپ ان دونوں کو سالو کر لیں الگ, پہلے پی ڈیش کی ویلیو ادھر سے کیلکولیٹ کریں اور ادھر اس کی ویلیو پی کی سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس وائی آ جائے گا. تو یہ دو اسٹیپس کے اندر ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. اس ساری جو بات چیت کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ کو فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن سالو کرنی آتی ہے تو ہائر آرڈر کو بڑی آسانی سے سالو کر سکیں گے. ایک یہ تھیورم ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں, یہ کافی جگہ استعمال ہوگا. یہ ایک کہیں کسی جگہ پہ آپ نے انالیسس میں پڑھا ہوگا. یہ کیونکہ کافی امپورٹنٹ اور اہم اور پری کنڈیشن ہے ٹو سالو اینی ڈفرینشیل ایکویشن. تھیورم کیا ہے, لیٹ ایف
ٹی وائی یعنی فنکشن ہے ٹی اور وائی کا بی دا ریئل اینڈ کنٹینیوس ان دی اسٹرپ آر ڈیفائنڈ بائی ٹی بلانگس ٹو دس کلوز انٹرول ٹی ناٹ ٹی اینڈ دا رینج از مائنس انفینٹی لیس دین اکول ٹو وائی لیس دین اکول ٹو انفینٹی. ٹھیک ہے جی. ٹی آپ کو دیا ہوا ہے, ٹی اس کلوز انٹرول کے اندر ہے. کلوز انٹرول کیا آپ کے پاس ٹی ناٹ اور ٹی ہے, اور اس کے بعد وائی کی رینج ہے مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. ونس اگین دا رینج آف وائی از فرام مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. Then for any t belonging to t naught t and for any y1 y2 there exists a constant L satisfying the inequality. اب یہ جو آپ کے پاس L ہے یہ کیا انیکوالٹی سیٹسفائی کرے گا, وہ دی ہوئی ہے آپ کے پاس the modulus of function t y1 minus function t y2 less than or equal to L y1 minus y2 modulus, so that f y t y less than or equal to L for every t y belongs to R. Here L is called Lipschitz constant. ٹھیک ہے نا, یہ Lipschitz constant ہے. یہ آپ کے پاس جو L ہے یہ آپ کو خاص طور سے انیکوالٹی جو ہے Lipschitz انیکوالٹی جسے ہم کہتے ہیں یاد رکھنا ہے. یہ ہمیں انشور کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے, یعنی کہ ایگزسٹنس آف اے سولوشن کیا ہے, کیا کنڈیشن ہے. دیٹس واٹ ویری امپورٹنٹ یو ول ہیو ٹو ریمبر. یعنی یہ تھیورم ہمیں استعمال کرنا ہوگا. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اس تھیورم کو. Let f t y be real and continuous in the strip R defined by t belonging to this closed interval t naught t minus infinity less than equal to y less than equal to infinity. Then for any t belonging to this closed interval t naught t and for any y1 y2 there exists a constant L satisfying the inequality. Inequality is given. اس کو غور سے دیکھ لیں. This is the difference of the function t y1 and f t y2 and that should be less than equal to L modulus y1 minus y2. So that f y t y less than equal to L for every t y belonging to R. Here L is called Lipschitz constant. Next slide پہ دیکھیں. If the above conditions are satisfied then for any y naught the IVP has a unique solution yt for t belonging to t naught t. یعنی کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو initial value problem ہے اس کا ایک unique solution ہوگا. In fact we assume the existence and uniqueness of the solution to the above IVP. Once again, we assume the existence and uniqueness of the solution to the above IVP. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور ابھی جو لاسٹ سلائڈ میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے جو اسکرین پر بھی موجود ہے, اس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اس کے ساتھ کوئی انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس کیا بنے گا, انیشیل ویلیو پرابلم بنے گا, اور اس انیشیل ویلیو پرابلم کا ایک سولوشن ضرور ایگزسٹ کرے گا اس انٹرول کے اندر. اس تھیورم کی وجہ سے یہ تھیورم آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا ایک ضرور ایگزسٹ کرے گا. دیر ول ڈیفینیٹلی بی اے سولوشن, اور وہ سولوشن جو ہوگا یونیک ہوگا. یعنی کہ ایک ڈفرینشیل ایکویشن کا ایک اور ایک سولوشن ہوگا. کون سی ڈفرینشیل ایکویشن جس کے اندر خاص کنڈیشن دی ہوئی ہے, انیشیل ویلیو پرابلم ہے, تو دیٹ انیشیل ویلیو پرابلم ول ہیو اے سولوشن اینڈ دیٹ سولوشن ول بی یونیک. ایگزسٹنس اینڈ یونیکنیس, یہ دو چیزیں ہیں جو یہ تھیورم آپ کو بتاتا ہے. ونس اگین واٹ آئی وڈ ٹرائی ٹو ایمفیسائز, جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی انیشیل ویلیو پرابلم ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور ہوگا, اور وہ سولوشن جو ہے وہ یونیک ہوگا. جناب آگے چلتے ہیں. کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے, دی فنکشن میں بی لینئر اور نان لینئر. وی آلسو assume that the function ty is sufficiently differentiable with respect to either t or y. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کے پاس جو فنکشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس ایف ٹی وائی, دے may be linear, it may be non linear, لیکن یہ ہمارے پاس ہے کہ یہ جو فنکشن ہے ایف ٹی وائی is sufficiently differentiable. یہ ذرا سا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ فنکشن آف ٹی وائی is sufficiently differentiable with respect to either t or y. یعنی کہ اگر آپ کو کبھی ڈفرینشیٹ کرنا پڑے کس طرح ود رسپیکٹ ٹو ٹی اور وائی, تو جتنی دفعہ چاہیں پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو جناب اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیلر سیریز پہ. یہ ٹیلر سیریز کیا چیز ہے, یہ آپ کو ایک طریقہ کار بتاتی ہے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کا, کس طرح سے نومیریکلی سالو کرنے کا ایک طریقہ کار بتاتے ہیں. اور ٹیلر سیریز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر دیکھ لیں کہ ٹیلر سیریز ہوتی کیا تھی. جناب آپ نے ایف ایس سی میں یا فرسٹ سیمسٹر میں یا سیکنڈ سیمسٹر میں کوئی ٹیلر سیریز پڑھی تھی؟ جی ہاں بالکل پڑھی تھی. جیسے آپ کیلکولس پڑھ رہے تھے جس کے اندر ہم نے بات چیت کی تھی ٹیلرس تھیورم کی اور میکلارنس تھیورم کی. ٹھیک ہے, ٹیلرس تھیورم یاد ہے کہ کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایف اے پلس ایچ از اکول ٹو ایف اے پلس ایچ ایف ڈیش اے پلس سو آن سو فورتھ, یاد ہے؟ پھر سے دیکھ لیں کہ ایف اے پلس ایچ از اکول ٹو ایف اے پلس ایچ ایف ڈیش اے پلس ایچ اسکوائر بائی 2 فیکٹوریل ایف ڈبل ڈیش اے اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے کیا تھا نا, تو یہ ہم وہی چیز یہاں پر بھی لگانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے کہ آپ ایف اے پلس ایچ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف اے سیریز.
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے. تو بیسیکلی اسی کی ایکسٹینشن ہے, اسی کی اپلیکیشن ہے ٹو سالو دا سولوشن آف اے ڈفرینشیل اکویشن, ٹو فائنڈ دا سولوشن آف اے ڈفرینشیل اکویشن. اور ڈفرینشیل اکویشن کون سی؟ آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن ہے. جناب علی اسٹارٹ کیجیے. کنسیڈر انیشیل ویلیو پرابلم ڈسکرائبڈ بائی ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی اینڈ وائی ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ. یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایک انیشیل ویلیو پرابلم دیا ہے جس کو سمپل سی بات ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی فنکشن ہے, جو فنکشن ہے کس کے اندر ہے؟ ٹی اور وائی کے اندر ہے. اور انیشیل کنڈیشن کیا دی ہوئی ہے آپ کو؟ انیشیل کنڈیشن دی ہے کہ وائی ایٹ ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ, یعنی دا ویلیو آف دا فنکشن ٹو اسٹارٹ وتھ ٹی ناٹ پہ کیا ہے؟ وائی ناٹ دی ہوئی ہے. ہیئر وی assume that ایف ٹی وائی از sufficiently differentiable with respect to x and y, یعنی جتنی بھی دفعہ چاہیں with respect to t اور with respect to y آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس کو. That's what it's called, is sufficiently differentiable with respect to x and y. Once again, we assume that function ty is sufficiently differentiable with respect to x and y, جتنا بھی ہم چاہیں کر سکتے ہیں. We proceed further. If yt is the exact solution, we can expand yt by Taylor series about the point t is equal to t naught and obtain. ٹھیک ہے نا, یہ وہی ٹیلر سیریز ہے, اس کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ایٹ دا پوائنٹ کس جگہ پر؟ ان ویسینٹی آف ٹی از اکول ٹو ٹی ناٹ. تو آپ کے پاس فنکشن کیا ہو جائے گا؟ وائی ٹی از اکول ٹو وائی ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ وائی ڈیش ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ ہول کیوب ڈیوائڈ بائی 3 فیکٹوریل وائی ٹریپل ڈیش ٹی ناٹ اینڈ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ to the power 4 divided by 4 factorial y 4 dashes t naught and so on so forth. یہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن ہے اسکرین کے اوپر سلائڈ پہ پلازما پہ موجود ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی وائی ٹی کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے بائی یوزنگ دا ٹیلر سیریز. کس پوائنٹ کے پاس؟ ٹی ناٹ کے پاس. وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ایف اے پلس ایچ از اکول ٹو ایف اے, جس میں ایچ ایک اسمال انٹرول تھا اور اے آپ کے پاس ایک پوائنٹ تھا جس کے گرد آپ نے اس کو ایکسپینڈ کیا تھا. یہاں پر بھی وہی چیز ہے, وائی ٹی از اکول ٹو وائی ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ وائی ڈیش ٹی ناٹ اینڈ پلس سو آن سو فورتھ. یہ جناب علی آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے کس چیز کا؟ ایکسپینشن ہے کسی فنکشن کا ان ٹرمز آف ٹیلر سیریز. نیکسٹ, سنس دا سولوشن از ناٹ نون, دا ڈیریویٹیوز ان دی ابو ایکسپینشن آر ناٹ نون ایکسپلسٹلی. However, f is assumed to be sufficiently differentiable and therefore the derivatives can be obtained directly from the given differential equation. یہ میں نے کیا کہا ہے اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں, اس کو تھوڑی سی ایک اس میں کیچ سا ہے. Since the solution is not known, the derivatives in the above expansions are not known explicitly. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ڈیریویٹیوز ہیں they are not known explicitly, بالکل آپ الگ سے نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے نا, ٹھا کر کے آپ نہیں بتا سکتے. اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا, اس کو سوچنا پڑے گا, اس کو ذرا سا فردر ڈیپ جانے کی ضرورت ہوگی. The derivatives in the above expansion are not known explicitly. However, f is assumed to be sufficiently differentiable and therefore the derivatives can be obtained directly from the given differential equation. تو دیکھیں نا, آپ کے پاس جو میں بات چیت کر رہا ہوں جس کے اندر وائی ٹی کی بات کی ہے, وائی ڈیش آپ کو چاہیے, وائی ڈبل ڈیش چاہیے, وائی ٹریپل ڈیش چاہیے, تو وہ ہم کیا کریں گے؟ ڈفرینشیل ایکویشن سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ وائی ڈیش ٹی ناٹ آپ کو دیا ہوا نہیں ہے ایکسپلیسٹلی, بالکل صاف نظر نہیں آ رہا, کہیں چھپا ہوا مل جائے گا آپ کو, کسی دوسری طریقے سے معلوم کرنا پڑے گا. بالکل اسٹریٹ فارورڈ ایکسپلیسٹلی آپ نہیں معلوم کر سکتے. آگے چلیں جناب. نوٹنگ دیٹ ایف از این امپلیسٹ فنکشن آف وائی وی ہیو. ٹھیک ہے نا, اب ایکسپلیسٹ نہیں ہے تو امپلیسٹ ہے. تو امپلیسٹ کیا ہے چیز ہے؟ وائی ڈیش از اکول ٹو ایف ٹی وائی. اب اس کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں گے, وہ آپ کے پاس یاد ہے کہ امپلیسٹ فنکشن کو جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے تھے تو کس طریقے سے کرتے تھے؟ وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ وائی ڈبل ڈیش از اکول ٹو پارشل ڈفرینشیل آف ایف ود رسپیکٹ ٹو ایکس, یعنی کرلی ایف بائی کرلی ایکس پلس کرلی ایف ڈیوائڈ بائی کرلی وائی ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ایف ایکس پلس ایف ایف وائی. یہ ذرا سی جو اسکرین پہ سلائڈ موجود ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہاں پہ ایک نئی نوٹیشن آ رہی ہیں اور نئی نوٹیشنس آپ ذرا سا غور سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو کرلی ایف بائی کرلی ایکس کو ڈیلٹا ایف بائی ڈیلٹا ایکس کہتے ہیں, کوئی بات نہیں. کوئی لوگ پارشل ایف اوور پارشل ایکس کہتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں اس کو کرلی ایف بائی کرلی ایکس کہوں گا. ٹھیک ہے نا. وائی ڈبل ڈیش از اکول ٹو کرلی ایف بائی کرلی ایکس پلس کرلی ایف بائی کرلی وائی ڈی وائی بائی ڈی ایکس. اب کرلی ایف بائی کرلی ایکس, ایف سفکس میں ایکس لکھتے ہیں. ایف ایکس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پارشل ڈیریویٹیو آف ایف ود رسپیکٹ ٹو ایکس. لیکن سیکنڈ اس میں لکھا ہوا ہے پلس ایف ایف وائی. تو پہلا ایف جو ہے آپ کے پاس وہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یعنی ایف ایف وائی یہ کس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ کرلی ایف بائی کرلی وائی انٹو ڈی وائی بائی ڈی ایکس. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایف ایف ایکس وائی لکھا ہوگا
تو اس کا بھی ایک ڈفرینس مطلب ہوگا. اب اس کو دوبارہ سے آپ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا, وائی ٹریپل ڈیش از اکول ٹو ایف ایکس ایکس پلس ایف ایف ایکس وائی. یہ وہی ایف ہے, خیال رکھیے گا, ایف ایف ایکس وائی پلس ایف ایف ایکس وائی پلس ایف وائی وائی پلس ایف وائی انٹو ایف ایکس پلس ایف ایف وائی دیٹ از اکول ٹو ایف ایکس ایکس پلس ٹو ایف ایف ایکس وائی پلس ایف اسکوائر ایف وائی وائی پلس ایف وائی انٹو ایف ایکس پلس ایف ایف وائی. میں نے یہ کیا کیلکولیٹ کیا, یہ میں نے وائی ٹریپل ڈیش کیلکولیٹ کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے, ایک دفعہ اور فل ڈفرینشیٹ کریں, ٹوٹل ڈفرینشیل معلوم کرنا ہے, کیونکہ وائی 4 جو ہے وہ کیا ہوگا, ڈی ٹو دی پاور 4 وائی اوور ڈی ٹی ٹو دی پاور 4 ہوگا. اور اس کے اندر جو ایکسپریشن ہے وہ آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں. وائی 4 ڈیش از اکول ٹو ایف ایکس 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 پلس 3 ایف ایف ایکس 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 پلس 3 ایف اسکوائر ایف ایکس وائی وائی پلس ایف وائی ایف ایکس ایکس پلس 2 ایف ایف ایکس وائی پلس ایف اسکوائر ایف وائی وائی پلس 3 انٹو ایف ایکس پلس ایف ایف وائی انٹو ایف ایف ایکس وائی پلس ایف ایف وائی وائی پلس ایف وائی اسکوائر انٹو ایف ایکس پلس ایف ایف وائی. تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے لیکن یہ ایک لاجیکل ہے, اگر آپ اس کو پین سے کریں گے تو آسانی کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا تھا, پہلی والی سلائڈ میں وائی ڈیش معلوم کیا تھا, وائی ڈبل ڈیش معلوم کیا تھا. نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا, وائی ٹریپل ڈیش معلوم کیا اور وائی 4 ڈیش معلوم کیا ہے. Now continuing in this manner we can express any derivative of y in terms of f t y and its partial derivative. ٹھیک ہے نا, ہم نے ابھی آپ کو وائی ڈیش کیلکولیٹ کیا, وائی ڈبل ڈیش کیلکولیٹ کیا, وائی ٹریپل ڈیش کیا, وائی 4 ڈیش کیا, اسی طریقے سے وائی 5 ڈیش کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ کسی طریقے سے بھی اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. جب ایکسپریس کر سکتے ہیں تو آپ وہاں سے کیا کر سکتے ہیں, ایک نومیریکل سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے طریقہ کار آپ کو بتایا ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے ود دی ہیلپ آف دس ایگزامپل جو آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئی ہے. کیا ہے ایگزامپل, using Taylor's series method find the solution of the initial value problem. dy by dt is equal to t plus y, y1 is equal to 0 at t is equal to 1.2 with h is equal to 0.1 and compare the result with the closed form solution. میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں, اس کو دیکھ لیں ذرا غور سے. Using the Taylor series method find the solution of the initial value problem. dy by dt is equal to t plus y, y1 is equal to 0 at t is equal to 1.2 with h is equal to 0.1 and compare the result with the closed form solution. تو جناب اس کے اندر آپ نے 2 اسٹیپ کرنے ہوں گے. ایک تو پہلا اسٹیپ وہی ہے کہ آپ نے ٹیلر سیریز کے طریقہ کار ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے, جس کے اندر وائی ڈیش معلوم کی ہے, وائی ڈبل ڈیش معلوم کی ہے, وائی ٹریپل ڈیش وغیرہ معلوم کریں گے, اور وہاں سے کیا کریں گے, اس کا سولوشن معلوم کریں گے, کون سا نومیریکل سولوشن یوزنگ ٹیلر سیریز ایکسپینشن. اور دوسری چیز کیا ہے آپ کے پاس, اس کو ڈائریکٹ سے آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جسے کلوز فارم کہتے ہیں, اور وہاں سے ہم کمپیئر کریں گے کہ ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے. اور یہاں سے دیکھ لیجیے گا کہ ٹی کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 1.2 ہے اور ایچ کی ویلیو آپ کے پاس 0.1 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے, اس کو دیتے ہیں اور جلدی سے ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جناب دیکھیں, لیٹ اس کمپیوٹ دا فرسٹ فیو ڈیریویٹیوز فرام دا گیون ڈفرینشیل اکویشن ایز فالوز. دیکھیں آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے, وائی ڈیش از اکول ٹو ٹی پلس وائی, یہ تو دیا ہوا ہے. اس کو ایک دفعہ ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا, وائی ڈبل ڈیش, یعنی کہ یہ پوری اکویشن ہے دونوں سائڈ پہ آپریٹ کر دیں, کس سے, ڈی بائی ڈی ٹی سے. تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آئے گا وائی ڈبل ڈیش, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹی کا ڈفرینشیل 1 پلس وائی کا ڈیریویٹو آپ کے پاس وائی ڈیش. تو آ گیا وائی ڈبل ڈیش از اکول ٹو 1 پلس وائی ڈیش, اور اس کو دوبارہ سے ڈفرینشیٹ کریں آپ تو کیا آئے گا آپ کے پاس, جی آپ کے پاس آ جائے گا وائی ٹریپل ڈیش از اکول ٹو 1 کا ڈفرینشیل 0, وائی ٹریپل ڈیش از اکول ٹو وائی ڈبل ڈیش, اینڈ سملرلی وائی 4 ڈیش از اکول ٹو وائی 3 ڈیش اینڈ وائی 5 ڈیش از اکول ٹو وائی 4 ڈیش. اب آگے چلتے جائیں گے, وائی 7 ڈیش کریں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا وائی 6 ڈیش اینڈ سو آن سو فورتھ, ہے نا. تو ایک جنرل سی چیز آ گئی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, اس کو دوبارہ سے سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں بیک ٹو دی اکویشن. Now prescribing the initial condition that is at t naught is equal to 1, جو ہمارے پاس دیا ہوا ہے t naught is equal to 1, y naught minus y t naught is equal to 0 we have. ہمارے پاس کیا آ جائے گا, ہم نے وہ کنڈیشن اب لگانی شروع کی ہے نا, یعنی کہ y naught ڈیش کی ویلیو معلوم کرے, y naught ڈبل ڈیش کی ویلیو معلوم کرے, y naught ٹریپل ڈیش اینڈ سو آن سو فورتھ, یعنی انیشیل کنڈیشن سے ویلیو کیا آتی ہیں. تو آپ کے پاس آ جائے گا y naught ڈیش از اکول ٹو 1, y naught ڈبل ڈیش از اکول ٹو 2, y naught ٹریپل ڈیش از اکول ٹو y naught 4 ڈیش از اکول ٹو y naught 5 از اکول ٹو 2. اب جتنا بھی کرتے جائیں گے y naught 6 ڈیش y naught 7 ڈیش تو آپ کے پاس 2 ہی آ جائے گا, کیونکہ وہ ایک سائیکلک اس کے اندر آ گیا ہے.
Once again, y naught dash is equal to 1, y naught double dash, y naught triple dash, y naught 4 dash and so on. ان سب کی ویلیو آپ کے پاس 2 آ گئی ہے. Now using the Taylor series method, آپ کے پاس کیا فارمولا ہے ٹیلرس کا؟ دوبارہ سے لکھا ہے میں نے اسکرین کے اوپر موجود ہے. yt is equal to y naught plus t minus t naught, y naught dash plus t minus t naught whole square divided by 2 factorial, y naught double dash plus t minus t naught whole cube divided by 6, y naught triple dash and so on so forth. آگے بھی y 4 dash ہے اور y 5 dash بھی موجود ہیں. یہ ایکسپریشن موجود ہے, اس کے اندر ہم نے اس کی ویلیوز پٹ کرنی ہے. کس کی ویلیو پٹ کرنی ہے؟ y naught dash کی, y naught double dash کی, y naught triple dash کی and so on so forth. t naught آپ کے پاس معلوم ہے, تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے. Substituting the above values of the derivatives and the initial condition we obtain. کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ ذرا اس کو دیکھ لیں. The value of the function y at the point 1.1. The value y at the point 1.1 is equal to 0 plus 0.1 into 1 plus 0.01 divided by 2 into 2 plus 0.001 divided by 6 into 2 plus 0.00001 divided by 120 into 2. تو یہ جناب آپ کے پاس کتنی ٹرمس ہیں؟ 1 2 3 4 5 ٹرمس ہیں, اور اینڈ سو آن سو فورتھ. ہم نے کہا کہ آگے بھی اس طرح کی ٹرمس آئیں گی لیکن وہ اتنی چھوٹی ہو جائیں گی کہ اس کو ہم اگنور کر لیں گے. تو آپ سمپلیفائی کریں گے, آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ اس کو سمپلیفائی کریں, 2 ایک اسٹیپ لگائیں, کیلکولیٹر کے بٹن پریس کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 0.11031414. تو یہ آپ نے 7 ڈیجٹس تک کیلکولیٹ کیا, 7 ڈیجٹس تک ایکوریٹلی آپ کے پاس دا ویلیو آف دا فنکشن یا ویلیو آف y at the point 1.1 is equal to 0.11031414. کوئی ڈاؤٹ, کوئی چیز, کوئی مسئلہ؟ میرے خیال میں تو کوئی نہیں, بڑا سمپل سے اسٹریٹ فارورڈ سا. اس کو ہم نے کہا بہت اپروکسیمیٹ کر لیں گے, تو y 1.1 is equal to 0.1103. اب اسٹارٹ کرتے ہیں once again, taking y1 is equal to 0.1103 at t is equal to 1.1. The value of the derivatives are, اب اس کو نیکسٹ اسٹیپ میں لے کے جا رہے ہیں نا, اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس y1 ڈیش کیا آ گیا؟ y1 ڈیش از اکول ٹو 1.1 پلس 0.1103 دیٹ از اکول ٹو 1.2103. Similarly y1 double dash is equal to 1 plus 1.2103 that is equal to 2.2103, and y1 triple dash is equal to y1 4 dashes is equal to y1 5 dashes is equal to 2.2103. یہاں سے آپ دیکھیں y1 double dash, y1 triple dash سب کی ویلیو کیا آئے گی؟ 2.2103 آ جائے گی. Now next, substituting the value of y1 and its derivative into Taylor series expansion we get after iterating terms up to the 5th derivative only. یعنی کہ اب یہ ویلیو جو آپ نے کیلکولیٹ کری ہے نا, y1 dash, y2 dash, یہ ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیں اس ٹیلر سیریز کے اندر, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ دا ویلیو آف y ایٹ دا پوائنٹ 1.2. یعنی جب x کی ویلیو 1.2 ہے تو y کی ویلیو کیا آئے گی؟ یہ اس کو سبسٹیٹیوٹ کریں, سبسٹیٹیوٹ کرنے کے بعد اس کو سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا y 1.2 از اکول ٹو 0.242934. اس کو اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ نے 4 ڈیجٹ تک جانا ہے تو 0.2429, اور اگر 3 ڈیجٹ تک جانا ہے تو 0.243. ٹھیک ہے جناب, آپ کے پاس کیا آ گیا؟ جواب آ گیا کس کا؟ یعنی کہ the value of y at the point 1.2 is equal to 0.243. اس سے پہلے ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا تھا؟ ویلیو کیلکولیٹ کی تھی, value of y at the point 1.1. Similarly, to obtain the closed form solution, we rewrite the given IVP as dy by dt minus y is equal to t, اور اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ d of y e to the power minus t is equal to t e to the power minus t. اب دونوں سائڈ سے انٹیگریشن اپلائی کریں, یعنی انٹیگریٹ کر لیں اس ایکویشن کو, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ y is equal to c e to the power t minus 1. y is equal to c e to the power t minus 1. تو جناب آپ کے پاس کیا آیا؟ Using the initial conditions we get 0 is equal to c e minus 2 اور c is equal to 2 by e. تو کیا ہو گیا؟ Therefore the closed form solution is y is equal to minus t minus 1 plus 2 e to the power t minus 1. یہ ہم نے کیا کیا؟ ابھی ہم نے یہ ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کیا کلوز فارم کے اندر, اور اس میں ہم نے انیشیل کنڈیشن بھی لگا دی ہے. انیشیل کنڈیشن لگانے کے بعد ہمارے پاس یہ سولوشن آیا. اب کیا کریں گے اس کے اندر؟ ہم جہاں پر بھی ٹی نظر آ رہا ہے اس کی جگہ 1.2 رکھیں گے اور اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. کیلکولیٹ کرنے کے بعد کمپیئر کریں گے جو ہمارے پاس جو سولوشن ہم نے معلوم کیا نا, نومیریکل سولوشن, اس سے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے, اور اس کا ڈفرینس ہم نکالنے کی کوشش کریں گے, دیکھیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور یہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو نومیریکل سولوشن زیادہ قریب ہے یا یہ جو ہمارے پاس کلوز فارم سے ہم نے کیلکولیٹ کیا یہ زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے نا, تو لیٹس سی اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویلیو ایٹ 1.2, یعنی کہ جب آپ کے پاس x کی ویلیو 1.2 ہے, یہاں x نہیں ہے,
یہاں پہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے وہ ٹی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ویلیو 1.2 لگا کے کیا جواب آتا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو سولوشن آیا ہوا ہے، یہ سولوشن کیا ہے، y = -t -1 + 2e⁻t -1 اور t کی جگہ کیا رکھیں گے آپ 1.2. تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جواب آیا. when t = 1.2 the closed form solution becomes y 1.2 = -1.2 -1 + 2 × 1.221408. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے کیا لکھا ہے کہ آپ کے پاس 7 ڈیجٹس تک یعنی کہ 7 ڈیسیمل تک ہم لے کے گئے ہیں. تو آپ کے پاس آ گیا -1.2 -1 + 2 × 1.221408 -2.2 + 2.4428056 and that is equal to 0.2428 and that is very approximately 0.243. یعنی کہ value of y at 1.2 when the value of t is 1.2 is 0.243. یہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے کہاں سے، کلوز فارم یعنی ڈائریکٹ جب ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کیا اور اس کے بعد اس کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے. یہ جناب ہمارے پاس جواب آیا. اس کو اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں، اس کو ذرا کمپیئر کریں تو ہمارے پاس پیچھے جواب تھا وہ کیا تھا ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس تھا 0.243 اور اب کیا جواب آیا، اب بھی 0.243 آیا. تو جناب ہمارے پاس کوئی غلطی نہیں ہوئی، یعنی کہ دونوں جواب تقریباً ایک جیسے ہی. یعنی یہ اٹ ٹیسٹیفائز، یعنی یہ انشور کرتا ہے کہ جو دونوں میتھڈ تھے وہ تقریباً صحیح تھے. میں بالکل ایبسولوٹ تو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ تقریباً وہ صحیح تھے اور ہم نے دونوں جگہ سے 0.243 کیلکولیٹ کر لیا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ 10 ڈیجٹس تک، 20 ڈیجٹس تک یا 50 ڈیجٹس تک جائیں تو شاید کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ویریشن آ سکتی ہے، جس کو ہم ایرر انالیسس میں انالائز کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، دیٹس واٹ وی ول بی ڈوئنگ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اب میرا خیال میں آج کا لیکچر یہیں پر مکمل کریں، یہیں پہ روکیں اور یہ بتائیں کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کیا. پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا سب سے پہلے ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں کہ ڈفرینشیل ایکویشن آتی کہاں سے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینشیل ایکویشن زیادہ تر فزیکل فنامنا سے انجینئرنگ میں، سائنس میں یہ آتی ہے. اور کوئی بھی انجینئرنگ کا فنامنا ہو، چاہے وہ فلو ان دا نیٹورکس ہے یا یہ بینڈنگ آف بیمس ہے، یہ جو بھی آپ کے پاس میکینکس ہے، چاہے فلوئڈ میکینکس ہے، کوانٹم میکینکس ہے، اس کے اندر جو چیز گورن کرتی ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے. اور ڈفرینشیل ایکویشن میں جو آپ کے پاس کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہے نا، یعنی انیشیل کنڈیشن یا باؤنڈری کنڈیشن بتاتی ہیں کہ یہ جو بیہیویئر کیسے کس طرح کا ہوگا. جب انیشیل کنڈیشن ڈفرینشیل ایکویشن کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں انیشیل ویلیو پرابلم، اور باؤنڈری کنڈیشنس اگر دی ہوئی ہوتی ہے اسے ہم باؤنڈری ویلیو پرابلم کہتے ہیں. اور ہم نے ایک تھیورم بتایا، اس میں یہ بتایا کہ ہمیشہ انیشیل ویلیو پرابلم کا کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور ہوگا، اور وہ جو سولوشن ہوگا وہ ضرور یونیک ہوگا. یعنی کہ ایک انیشیل ویلیو پرابلم کے دو سولوشن نہیں ہو سکتے. یہ چیز ہوئی. اس کے بعد ہم نے بتایا کہ جو کلوز فارم سولوشن ہے یہ ہم معلوم تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. اس کے برعکس ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نومیریکل سولوشن معلوم کر سکتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنس کے، اور وہ ڈفرینشیل ایکویشن کے سولوشن ہم معلوم کر لیں گے اس تھیورم کی مدد سے، کہیں نہ کہیں اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو ٹیلرز سیریز میتھڈ بتایا ہے، جس کے ذریعے ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے تو ٹیلر سیریز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کا نومیریکل سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا، ایک ایگزامپل لی اور اس ایگزامپل کے ذریعے ہم نے معلوم کر لیا ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن یوزنگ دا ٹیلر سیریز، اور اس کے بعد کلوز فارم سے بھی اس کو ہم نے دیکھا اور دیکھا کہ وہی تقریباً جواب آ گیا. اور یہ جو جواب تھا ہمارے پاس کہ 3 ڈیجٹس تک تو صحیح ہے. اس کو اگر آپ چاہیں انالائز کرنے کی کوشش کریں تو دیکھیں کہ 4 ڈیجٹ، 5 ڈیجٹ، 6 ڈیجٹ تک کہاں تک یہ ویری کرتا ہے اور کتنا اس کے اندر ٹالرنس ہے، یعنی کہ ایرر کتنا آتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی ایکوریسی کے ساتھ آپ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ خدا نخواستہ اگر آپ، یا خدا نخواستہ نہیں کہنا چاہیے، اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں نا اسپیس شٹل کو، تو وہاں پر غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے، کیونکہ دیر کوڈ بی ویری فیٹل سارٹ آف انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹس. ایک آدھ دفعہ ہو چکا ہے، تو وہاں پر آپ بہت زیادہ ایکوریسی پہ جاتے ہیں. اگر کسی وقت یہاں پہ ویسی بات چیت کر رہے ہوں، آپ سائیکل چلا رہے ہیں، ہلکی سی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو وہاں پہ ٹالرنس لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا، یہاں پر رکتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم کیا کریں گے، اس کو ہی تھوڑا سا فردر لے کے چلیں گے اور اس میں تھوڑی سی چیزیں ڈسکس کریں گے اور کچھ نئے میتھڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آئلرز میتھڈ ہے. آئلر میتھڈ یہ بڑے پرانے میتھمیٹیشین ہیں، انہوں نے اس زمانے میں شاید 17 سینچری میں چیزیں بتائی تھیں، بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ کی تھیں اور وہی چیزیں چل رہی ہیں.
ان کے آگے بہت پیروکار تھے جنہوں نے فردر امپروو کیا، اس کو ماڈیفائی کیا ہے، امپرومنٹ کی ہے، اور اچھے اچھے طریقہ کار بتائے جو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ جو ڈفرینشیل ایکویشنز آپ نے پہلے پڑھی تھی اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں تاکہ اس کو دیکھنے میں، کمپیریزن کرنے میں آسانی ہو سکے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ جو آج ہم نے طریقہ کار کیا تھا یہ آسان سا طریقہ کار ہے، اس کو ذرا سا دیکھیں اور کوئی 2 4 ایک ڈفرینشیل ایکویشنز تھوڑی سی مشکل سے بھی سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے لیکچر میں انہی ٹاپکس کے ساتھ جس میں ہم ڈفرینشیل ایکویشن ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میں ہی یہ 2 4 ایک لیکچر آپ کے ساتھ کور کروں گا، اس کے بعد ہم سے مراد میں اور ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب دونوں مل کے سارا جو ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے نیومیریکل انالیسس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، انالائز کریں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ایکسرسائز جاری رکھیے گا، فزیکل، مینٹل اور ایٹ دا سیم ٹائم میتھمیٹیکل۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔